نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں۔ وہ مثال فرعون کی بیوی کی مثال ہے جب اس نے کہا تھا اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کے لیے دی ہے۔ وجہ سبب کیوں دی مثال؟ اللہ تعالیٰ جب مثال دیتے ہیں تو اس مثال میں بہت بڑی نصیحت ہوتی ہے اور بہت بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اس میں فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کے لیے۔ فرعون یہ ایک لقب ہے، جیسے ایران کا کوئی بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہا جاتا، اس کا اپنا نام کچھ اور ہوتا۔ اسی طرح روم کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کو قیصر کہا جاتا، اس کا نام کچھ اور ہوتا۔ یہ کو بند کر دو۔ اور ہمارے ہاں جس طرح وزیر اعظم ہے یہ ایک عہدہ ہے، لیکن بندے بدلتے رہتے ہیں، عہدے کا نام وزیر اعظم ہی رہتا ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، کوئی بھی ہوتا اس کو فرعون کہتے تھے۔ یہ نام نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عہدہ ہے۔ فرعون اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت تھا، اس وقت جو بادشاہ فرعون تھا وہ اپنے آپ کو اعلی رب کہلوایا کرتا تھا۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو دین کی سمجھ دے دی۔ اچھا آپ سارے ہی نا ایک مرتبہ یہ بارڈر لائن پہ آ رہے ہیں، کیونکہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو آپ کی توجہ خراب ہو تو تب بھی ٹھیک نہیں، تو اگر میری ہو تو تب بھی ٹھیک نہیں۔ اے ہن راہ چ بہن نہیں دینا کسی کو، سارے اگے چ۔ فرعون اپنے آپ کو اعلی رب کہلواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو دین کی سمجھ دی، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔
اور ان کے ماننے والوں میں شامل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھانا چاہا کہ فرعون تو اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہلواتا ہے، تو ادنا بھی نہیں، تیرا اختیار تو تیری اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے والی بیوی پر بھی نہیں ہے۔ اگر تو روک سکتا ہے تو اس کو اسلام سے، دین سے روک کر دکھا۔ اب فرعون کی بیوی اما آسیہ سلام اللہ علیہ، اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول کرے، اب کیا تھا، اس کے پاس دو راستے تھے۔ وہ عورت ذات، عورت ویسے ہی مرد کے مقابلے میں کمزور جسم ہے اور کمزور دل ہے۔ مرد میں حوصلہ صلاحیت زیادہ ہے اور جسم ذرا مضبوط ہے، اور وہ عورت جس نے آنکھ ہی مال و دولت اور ناز و نعمت میں کھولی ہو، اور پھر اس کا لڑکپن، اس کی جوانی اور شادی اور اس کے بعد تک وہ ہمیشہ ناز و نعمت میں پلی ہو اور بادشاہ وقت کی بیوی ہو، کتنی نوکرانیاں اس کے اشاروں پہ چلتی ہوں گی اور کتنے غلام اس کے دائیں بائیں گھومتے ہوں گے، کتنے شاہی محلات پہ اس کی راج ہو گئی اور اس کی حکومت ہوگی، اور کیسے ناز و نعمت کے لباس اور کھانے اس کے لیے مہیا ہوں گے۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھا نا تو اس کے سامنے یہ دو راستے تھے، چاہے تو محلات کو رکھ لے، چاہے تو محلات کو چھوڑ دے، چاہے تو یہ شاہی لباس رکھ لے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے، چاہے تو یہ نوکر غلام اور کنیزیں تیرے آگے پیچھے تیرے اشاروں پہ چلے، اور اگر چاہے تو ان سب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مشکل کی زندگی میں ڈال دے۔ یہ دو راستے تیرے سامنے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شاہی محلات کو ٹھکرایا، اس نے مال و دولت کو ٹھکرایا، اس نے غلاموں نوکروں کو ٹھکرایا، اس نے شاہی لباسوں کو ٹھکرایا، لطف اندوز کھانوں کو ٹھکرایا، اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہوں۔ بادشاہ اب تیری مرضی ہے، اس گھر میں رہنے دے یا نہ رہنے دے، مجھے سزا دے یا نہ دے، یہ لباس دے یا نہ دے، میں نے اپنے اسلام اور ایمان کے اوپر چمٹ کے رہنا۔ بادشاہ نے اس سے شاہی لباس اتروا لیے اور غلامیوں کی ختم کر دی، اور کنیزوں کو اس سے دور کر دیا، اور اس اپنی ملکہ کو اس نے دھوپ کے اندر کھڑا کرنا، سزا دینا شروع کر دی۔ یہ آغاز تھا۔ سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہا اب وہ اپنی چودراہٹ، اپنا ملکہ ہونے کا مقام اور سارا کچھ چھوڑ کر ایک غلام اور ایک مجرم کی حیثیت کے ساتھ اس کے سامنے دھوپ کے اندر کئی گھنٹے کھڑی رہتی، لیکن اسلام اور توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کری۔ ایک وقت یہ بھی آیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ 30ویں سپارے سورۃ الفجر میں ہے، اللہ فرماتے ہیں فرعون میخوں والا تھا۔ تصور میں جا کر دیکھ، انگلی پہ ہتھوڑی لگ جائے تو رات کو نیند نہیں آتی، کوئی انجیکشن لگوا لو ذرا تھوڑی درد ہلکی ہو جائے۔ تصور کر کے دیکھ، تیرا یا میرا ہاتھ ہو، اس طرح ایک لکڑی کے پھٹے پر رکھ دیا جائے، 6 انچ یا اس سے بڑا کیل ہاتھ کے اوپر رکھ دیا جائے، اور دوسرا شخص ہتھوڑا لے کر اس کو ٹھونکنا شروع کر دے، اور وہ ہاتھ کے اندر سے ہڈی کے کراس کر کے ادھر سے وہ کیل نکل آئے اور اس لکڑی کے ساتھ اس کو ٹھونک کے رکھ دیا جائے کہ اب تو اپنے ہاتھ کو ہلا نہیں سکے گی۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، دوسرے ہاتھ کو اور پاؤں کو اور جسم کو اس طرح
تختے کے ساتھ لکڑی کے ساتھ جکڑ دیا جائے. وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جس نے سارے شہر میں سرکشی کے ساتھ ظلم کی داستانیں رقم کی. فاکثروا فیہا الفساد، بہت زیادہ فساد کیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر ایک وقت آیا تھا کہ تیرے رب کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا تھا. جب یہ ظلم اس عورت پہ ہوا، مرد نہیں عورت، اور عورت بھی وہ جو ساری زندگی ناز و نعمت میں گزارنے والی، آج اس کے ہاتھوں میں میخیں ہیں، آج اس کے پاؤں پہ میخیں ہیں، آج اس کے جسم پہ ظلم کی داستان رقم ہے. پھر جب وہ ان تمام سختیوں کو برداشت کرنے سے عاجز آ گئی تو پھر اس کی زبان سے نکل اٹھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو میرے لیے بنا دے. کہاں بناؤں؟ عندکا، لوکیشن یہ ہے خدایا، وہ جگہ تیرے پاس ہو. مجھے دنیا کے بادشاہوں کے محل نہیں چاہیے، مجھے دنیا بنانے والے کے پاس جگہ چاہیے. مجھے دنیا کے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے دنیا بنانے والے رب کا قرب چاہیے. مجھے دنیا کے لباس نہیں چاہیے، مجھے دنیا بنانے والے رب کی طرف سے عطا کیے ہوئے لباس چاہیے. رب ابن لی عندکا، اے اللہ اپنے پاس میرے لیے بنا دے. کیا بنا دوں؟ بیتن، ایک گھر بنا دے. کہاں بنا دوں؟ فی الجنہ، جنت میں بنا دے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا جب تم اللہ سے مانگو نا فاسألوہ الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. جنتیں کافی ہیں اور ان کی درجہ بندی ہے. جنت عدن ہے، جنت ماوا ہے، جنت معلا ہے، اور اسی طرح جنت نعیم ہے، لیکن سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. فوقہ عرش الرحمن، وہ جنت الفردوس وہ عظیم جنت ہے جس کے اوپر رب کا عرش ہے. یعنی یوں سمجھیں جس چھت کے نیچے وہ جنت الفردوس میں رہنے والے رہیں گے، اس جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا. تو ماں آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے پاس جنت الفردوس میں ایک گھر دے دے، اب مجھے دنیا میں رہنے کو جی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ جب اس کی اس کیفیت کو دیکھا تو سارے پردے ہٹا کر جنت میں گھر دکھا کر اس اماں آسیہ کو اپنے پاس بلا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس استقامت کو، ان کے اس عمل کو اور ان کے اس ایمان کی پختگی کو ایمان والوں کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال بیان کی. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے کی. کس کی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. کس طرح کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا تھا اے خدایا جنت میں اپنے پاس ذرا ایک گھر تو بنا دے، اب میں دنیا کے بادشاہوں کے پاس رہنا نہیں چاہتی. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي، مجھے فرعون اور اس کے ساری سزاؤں سے مجھے بچا لے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالم قوم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں اگر تمہاری زندگی میں اسی طرح دو قسم کے راستے تمہارے سامنے ہو، یا دنیا کی بادشاہت کو لے لو، یا دنیا کی ناز و نعمت کو لے لو، یا دنیا کے مال و دولت کو لے لو، یا دنیا کی چدراہٹ اور سرداری کو لے لو، یا دنیا کے لطف اندوز کھانوں کو لے لو، یا پھر یہ سب کچھ چھوڑ کر، حرام چھوڑ کر، ظلم چھوڑ کر، مال و دولت چھوڑ کے، عہدے مقام چھوڑ کے، دنیا کی چدراہٹ چھوڑ کے، ایک اللہ کے لیے تمہیں ظلم سہنا بھی پڑے تو ان تمام دنیا کی ناز و نعمت کو چھوڑ کر اس ظلم کو سہ کر اللہ کو راضی کر لینا. اللہ ایسے راضی ہوتا ہے، اللہ تمہیں مثال پیش کر کے اپنے بندوں میں شامل کروانا چاہتا ہے. اللہ کو یہ بندے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث بڑی لمبی ہے اور اس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 عربی کتب میں.
اردو کا مجھے پتہ نہیں، میں اردو میں پڑھی نہیں، میں نے عربی کے اندر 3005 سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی، ایک شروع اسلام میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان صحابی، بڑے ظلم ہوتے ان پر، بڑے ستم ہوتے ان پر، ظالم کافر بڑا مارتے، حتیٰ کہ لوہے کی سلاخیں سریے گرم کر کے آگ بنا کر نہ ان کے جسم پہ لگاتے، جب تک ٹھنڈے نہ ہوتے تب تک وہ اس سے اتارتے ہی نہیں تھے، جسم جل جاتا، سڑ جاتا، چوٹیں لگ جاتی، لیکن وہ ظلم کی داستان رقم کر۔ ایک مرتبہ نا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ آئے اور اپنے دکھوں کا تذکرہ بھی کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں ہے، کہانی نہیں ہے، قصے نہیں ہے، ناول نہیں ہے، حقیقی 100% سچا واقعہ ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے نصیحت ہے اور بڑی عبرتیں۔ ہوا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ تھا، یعنی بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اپنی بادشاہت کو خدائی کے دعوے میں تبدیل کرتے تھے۔ اس کا ایک جادوگر تھا، اس جادوگر کا کام یہ تھا کہ جو شخص بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا لگے یا اٹھائے، جادو کے ذریعے اس کو ڈرا دو، دھمکا دو، اولاد کو، والدین کو جادو کر کے ان کو اپنی پریشانی میں مبتلا کر دو، تاکہ اس کو بادشاہ کے بارے میں سوچنا بھول جائے اور باقی دنیا اس کو دیکھ کر ڈر جائے۔ جادوگر ایسا کرتا، بادشاہ کو سپورٹ کرتا، جو خلاف ہوتا جادو کر دیتا، دنیا ڈر جاتی اور کوئی بادشاہ کے خلاف نہ ہوتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب آج آئی یا کل آئی، بس آئی ہی آئی، زندگی ختم ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس جاتا ہے، بادشاہ سلامت، میری تو زندگی گزر گئی، اب ایسا کر کہ اپنی رعایا میں سے کوئی چھوٹا بچہ جو ابھی پورا جوان بھی نہ ہوا ہو لیکن ذہین فتین ہو، وہ مجھے لا کر دو، اس کو میں جادو سکھاؤں گا اور پھر وہ لمبی زندگی تک تیری بادشاہت کو قائم اور دائم رکھے گا۔ بادشاہ نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ اس نے پوری سلطنت میں رعایا میں اعلان کروائے کہ جو بڑے ذہین بچے ہیں ان کو جمع کیا جائے، جو ان میں سب سے ذہین ہوگا بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنائے گا اور اپنے گھر میں رکھے گا۔ اب ہر ماں باپ کی خواہش ہونے لگی کاش ہمارا بیٹا اس معیار پہ پورا اترے۔ بہرحال ایک بیٹا چن لیا گیا اور واقعتاً وہ بڑا ذہین، عقل مند، دانا، سمجھدار، بڑے ٹیلنٹ والا تھا۔ اب بادشاہ نے اس کو اپنے گھر میں اپنا بیٹا بنا لیا، گھر میں رکھ لیا اور اس کے والدین کو بڑا اعزاز و اکرام کیا۔ اب بادشاہ کے گھر میں وہ بچہ رہنے لگا۔ جادوگر کا گھر بادشاہ کے محل سے تھوڑا سا دور تھا، کیونکہ جادوگر چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، اپنے گھر میں تو نہیں رکھتا۔ اب وہ بچہ روزانہ اپنے بادشاہ کے گھر سے نکلتا اور اس کے گھر میں جادو کی تعلیم لینے جاتا، یوں سمجھیے کہ ٹیوشن پڑھنے جاتا یا اکیڈمی پڑھنے جاتا۔ اب وہ جاتا آتا لیکن ذہن بڑا تھا، وہ ہر شے پہ غور کرتا، ہر چیز کی گہرائی تک پہنچنے چاہتا۔ اب جادوگر اس کو یہ سمجھا رہا تھا نفع نقصان ہمارے ہاتھ میں، جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں بچا لیں، جس کو چاہیں بیمار کریں، جس کو چاہیں صحت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کریں، جس کو چاہیں عزت دیں، یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، جو چاہیں سو کریں۔ اور بادشاہ اور جادوگر اس کو چلے اور اس طرح کی جادوگریاں سکھانے لگا۔ یہ بچہ روزانہ جب جاتا تو راستے میں دیکھتا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں بھی ایک بابا بزرگ بیٹھا کچھ چلا کر رہا ہے۔ اس نے تو یہی سمجھا کہ وہ بھی بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ بھی کچھ جادو چلا کر رہا ہے۔ اس نے چند دن کے بعد اس سے اجازت لے کر اس تک پہنچ گیا، اندر چلا گیا کہ چلو میں جادوگر سے بھی سیکھتا ہوں اور اس سے بھی سیکھوں گا اور جلدی ماہر بن جاؤں گا۔ اس کو جا کے کہتا ہے کہ جو آپ چلا کر رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں وہ مجھے بھی سکھاؤ۔ وہ اصل میں عیسائی راہب تھا، جس کو ہم اردو زبان میں پادری بولتے ہیں، اس کو عربی زبان میں
راہب بولتے ہیں، راہب۔ وہ اس وقت اسلام سے پہلے کون سا مذہب تھا؟ عیسائیت۔ وہ اس وقت کی عیسائیت کے عین مطابق تھا اور پکا توحید پرست اور پکا مسیحی تھا، اور اس وقت چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی دین تھا اور وہ اپنے اس دین کے اوپر پورا کاربند تھا، اور گویا کہ اس وقت کا وہ بڑا عالم اور ولی تھا، وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا تھا۔ اس نے سمجھا شاید یہ کوئی چلا کر رہا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی یہ سکھائیں۔ جب اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ نفع نقصان کا مالک ایک اللہ، تیرا میرا خالق ایک اللہ، مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ، اور سارے کام کرنے والا ایک اللہ، جب یہ راہب یہ باتیں بتا رہا تھا نا، اب اس بچے کے دل کے اندر یہ باتیں اتر رہی تھی، لیکن باتوں میں تضاد آ رہا تھا۔ بادشاہ یہ جادوگر کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ہمارے اختیار میں، اور یہ کہہ رہا تھا دنیا کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ آسمان والے کے اختیار میں۔ اب اس کو اس کی باتیں اچھی لگی۔ اب روزانہ کی روٹین بن گئی، یہ جاتا تو یہاں ٹھہرتا، سلام کرتا، باتیں سنتا، پھر آگے جاتا، جب واپس آتا ٹھہرتا، سلام کرتا، باتیں سیکھتا اور گھر جاتا۔ جب 2 4 6 دن ہو گئے تو دونوں طرف سے کیا ہونے لگا؟ لیٹ ہونے لگا، کیونکہ ٹائم تو دونوں طے کر دیتے تھے اور ان کو پتا تھا پہلے کب آتا تھا اب کب آ رہا ہے، کچھ 10 15 منٹ تو لیٹ ہوتا دونوں طرف سے۔ اب کیا ہے؟ فضربہ الساحر، جادوگر نے اس کو ایک دن مارا، ڈانٹا، پٹائی کی، لیٹ کیوں آتا ہے؟ اور گھر گیا تو گھر والوں نے بھی جھڑکنا شروع کر دی، لیٹ کیوں آتا ہے؟ اگلے دن اس نے جادوگر راہب کے پاس گیا، کہنے لگا اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں ٹھہرتا ہوں تو جادوگر بھی مارتا ہے، گھر والے بھی ڈانٹتے ہیں، اور اگر میں نہ ٹھہروں تو میرے دل کو سکون اور قرار نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، اب میں کیا کروں؟ اس راہب نے کہا کہ دین سیکھنا ہے اور اس بچے کو اسلام سکھانا ہے، اور وہ تو کفر اور شرک کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب اسلام بچانے کے لیے جادوگر کے پاس جائے نا تو اس کو جا کر یہ کہنا کہ میں ادھر سے لیٹ آیا تھا، اشارہ میری طرف ہو راستے میں، وہ سمجھے گا کہ شاید کہاں سے لیٹ آیا؟ گھر سے لیٹ آیا، تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ اور جب تو گھر جائے نا تو وہ کہے کہ لیٹ آیا ہے تو کہنا میں ادھر سے لیٹ آیا تھا، اشارہ میری طرف ہو، اور وہ سمجھے کہاں سے لیٹ آیا۔ یہ اس وقت ہے جب کافروں سے تمہارا پالا پڑ جائے اور دین کا مسئلہ ہو، اور اس وقت آپ ایسی بات کر سکتے ہیں، عام حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بچہ دین سیکھتا رہا، اس کا یہ معاملہ طے ہو گیا۔ ایک دن جادوگر سے نکل کر گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں لوگوں کا ازدحام، رش، پورا علاقہ ایک گلی یا ایک علاقے میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا، بہت سے لوگ ادھر ہیں اور بہت سے لوگ ادھر کھڑے ہیں۔ یہ درمیان سے گھس گھس کے، بچہ تھا نا، ہر شے پہ غور کرتا اور آگے طے تک پہنچتا، یہ ان کے درمیان سے گھس گھس کے آگے پہنچا تو کیا دیکھا؟ اتنا بڑا سانپ اژدہا جس نے راستہ بلاک کیا ہوا، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، ادھر کے لوگ ادھر ہیں، دنیا یہ تماشا دیکھنے آئی ہے، لیکن کسی میں ہمت اور جرت نہیں کہ آگے بڑھ کے اس کو مار سکے۔ اس کا روب بہت ہے، بڑا ہیوی ہے۔ اب اس بچے نے کہا کہ آج میں پہچان کرتا ہوں کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ جادوگر کہتا ہے نفع نقصان کے مالک ہم ہیں، جو چاہیں سو کر دکھائیں، جس کو مارے جس کو زندہ رکھے یہ ہمارا اختیار ہے، لیکن وہ کہتا تھا کہ یہ سارے اختیار کس کا ہے؟ ایک اللہ کا۔ اب اس بچے نے چھوٹا سا کینکر، چھوٹی سی کینکری زمین سے اٹھائی اور آسمان والے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اللہ، اگر راہب کا دین واقعتاً سچا ہے نا اور تو ہی ہر شے پہ قادر ہے نا، تو پھر آج اپنی قدرت مجھے دکھا اور میرے اس چھوٹے سے کینکر کے ساتھ اتنے بڑے اژدہا کو مار کے دکھا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تو واقعتاً سچا رب ہے اور تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ راہب سچ کہتا ہے اور یہ جادوگر جھوٹ کہتا ہے۔ اور ہمارا رب کون ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل
فجعلہم کعصف ماکول، وہ تو ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیا کرتا ہے۔ جب اس بچے نے یہ چھوٹا سا کینکر اٹھایا، اتنے بڑے اژدہا کو ایسے مارا تو اللہ کی قدرت اور طاقت کے ساتھ وہ بڑا اژدہا بسم ہو گیا، مر گیا۔ ساری دنیا نے دیکھا اور سارے پکار اٹھے، بادشاہ کا بچہ چند دنوں میں بڑا جادوگر بن گیا ہے، اور اس کے جادو میں یہ طاقت ہے کہ بڑے بڑے اژدہا کو چھوٹی سی کینکری سے مار دیا کرتا ہے۔ وہ تو یہی سمجھے نا، لیکن اس کے دل میں کیا تھا؟ اب اس کے دل میں جادوگر کا جھوٹا ہونا اور ایک اللہ کا سچا ہونا اور اس راہب کا سچا ہونا اس کے دل کے اندر آ گیا۔ اب کیفیت یہ بنی، اس کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہو گیا، ایمان اپنے عروج اور انتہا تک پہنچنے لگا، یہاں تک کہ اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دے دیا کہ جب اس کے چرچے ہوئے، تذکرے ہوئے، لوگ اس کے پاس آتے، یہ ان کو پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دیتا کہ ایک اللہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے، وہ دینے پہ آئے تو روک کوئی نہ سکے، وہ روکنے پہ آئے تو دے کوئی نہ سکے، وہ مارنے پہ آئے تو زندہ نہ کر سکے، کوئی زندہ رکھنے پر آئے تو مار کوئی نہ سکے، یہ سب ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس ہر آنے والے بندے کو یہ توحید سمجھاتا، جو مان لیتا نا، حتیٰ کہ مادر زاد نبینہ، پیدائشی نبینہ جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ تھا، وہ بھی آتا، یہ اس کو توحید سمجھاتا۔ جب وہ توحید مان لیتا، یہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ اٹھاتا تو اللہ اس پیدائشی نبینے کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس کر دیتے تھے۔ اور اس وقت پھل بہری کا علاج دنیا میں نہیں تھا، یہ چہرے پہ چٹاک اور پھل بہری، یہ بچہ اس کو توحید سمجھاتا، جب وہ مان جاتا تو یہ ہاتھ پھیر کر ہاتھ اٹھا لیتا، اللہ اس کے جسم کی ساری پھل بہری ختم کر دیتا۔ جب یہ اس مقام پر پہنچا تو راہب نے کہا، بیٹا بات سن لے میری، تو جس درجے پہ پہنچ چکا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اب تیری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، لیکن ایک مہربانی کرنا، خیال رکھنا، توحید پہ تو قائم ہے تو جب تجھے کوئی تکلیف آئے تو میرے بارے میں بادشاہ کو نہ بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا، بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور اس کا یار اور بیلی بھی تھا، آنکھوں سے وہ نبینا تھا۔ کسی نے اس کے کان میں کہہ دیا، وزیر صاحب، بادشاہ کا جو بیٹا ہے نا، وہ جادوگر کے اس کمال کو پہنچ گیا ہے کہ وہ نبینوں کو آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے۔ اس وزیر نے بڑے تحفوں کے ڈھیر اکٹھے کیے، وہ سارے تحفے لے کر اس بچے کے پاس پہنچ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کہنے لگا اشفینی، بچے مجھے شفا دے دے، صحیح کر دے۔ اس نے کہا لا اشفی، میں شفا دیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں تو دیتا ہے، ایسے نہ کر، ذرا تو مجھے شفا دے دے۔ اس نے کہا میں دیتا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ سارے بیٹا تحفے میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں اور ساری زندگی تیرا احسان مند رہوں گا، لیکن تو مجھے شفا دے دے۔ اس نے کہا میں نے تمہیں بتایا ہے میں شفا نہیں دیتا۔ لو جی، پھر اگے گیا جو اس واسطے کیا سی، میں کچھ نہیں کہنا تانوں، آجو 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 دیکھے نا، ہن وچکار بریک آ گئی نا، وقفہ آ گئی۔ آئی صاحب ادھر آ جاؤ، اے پیچھے آ، پاس آ جاؤ، پاس آ جاؤ۔ یہ ادھر تک پہنچ جائیں گے نا، آگے تک، تو پھر وہ آنے والا، بیٹا ادھر یہ آگے بڑی جگہ بیٹا، کیونکہ اگر آپ یہاں بیٹھو گے نا تو وہ راستہ بلاک ہو جائے گا۔ ہن پھر جنہاں نے آنا نا اوتھے بہ جانا، تے اے والی جڑی جگہ ہے نا اے رہ جانی وچ۔
اب وزیر اس کے سامنے ترلے کر رہا ہے کہ مجھے شفا دے دے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں شفا، اس نے کہا تو دیتا ہے، اس نے کہا میں نہیں دیتا، اس نے کہا پھر کون دیتا ہے؟ تو نہیں دیتا تو مجھے تو پتہ چلا تو دیتا ہے، اس نے کہا میں نہیں، میرا اور تیرا رب شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا رب؟ اس نے کہا ہاں، یہی ہے کہ آسمان کا مالک، زمین کا مالک، الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے یہ ساتوں آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے کر کے رکھے ہیں، ہر شے پہ وہی قادر ہے اور وہی مالک ہے، وہی تجھے شفا دے سکتا ہے۔ اگر تو اپنا عقیدہ توحید بنا لے، ساری دنیا سے کٹ کر، بادشاہ سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر، اگر ایک اللہ سے گہرا تعلق جوڑ لے اور توحید کا اقرار کر لے، تو پھر میں اسے کہہ دوں گا وہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ نبی نے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں۔ اس نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں تیری بات مانتا ہوں، اسی توحید پہ جیوں گا، اسی توحید پہ مروں گا، ایک اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آنکھیں لے کر دے۔ اس نے کہا اگر توحید کا عقیدہ مانتے ہو نا تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ لگایا، آسمان والے سے دعا کی تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم 3005 نمبر۔ کیا اس آدمی کے لیے ایک تحفہ ہوگا کہ ساری زندگی وہ نبینا رہا، اس نے کبھی دن کی روشنی کو نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی اپنے بچوں کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا، کبھی والدین کے چہروں کا دیدار نہیں کیا تھا، یہ دنیا کی رنگ و بو اور فضا کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ جب ایک دم سے یہ نعمت ملی ہوگی اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اور اس کا ایمان اور یقین اللہ کے اوپر کتنا مضبوط ہوا ہوگا کہ ہاں واقعتاً ایک ذات ایسی ہے، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور ہر طرف سے مایوسیاں ہو جائیں، وہ ایک اللہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ما شاء کان وما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ ہی ہر شے پہ قادر ہے اور اسی نے مجھے آنکھوں کی بینائی عطا کر دی ہے۔ اب اگلا دن آیا تو یہ بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی سہارے اور قائد کے صرف اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلتا ہوا، پاؤں پہ چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اس کے سامنے بیٹھا۔ اس نے کہا تو دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ یقین جانیے میں نے مسند احمد سے اس حدیث کے الفاظ پڑھے تو مجھے بڑا لطف آیا۔ اس نے کہا تیری آنکھیں واپس آ گئی؟ کہنے لگا ہاں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے کہا تجھے یہ آنکھوں کی بینائی کس نے دی؟ اس نے کہا ربی، میرے رب نے دی۔ اب بادشاہ کو یہی تھا کہ رب کون ہے، تو بادشاہ آگے سے کہنے لگا آنا، میں۔ بادشاہ کہنے لگا میں۔ اس نے کہا لا، تو نہیں، ولیکن ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے، تو رب نہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا، ہل لک رب غیری، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، ربنا الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، میرا اور تیرا رب وہ ہے، آسمانوں کو دیکھ جس کو انہوں نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے اور ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ تیرا بھی رب وہ ہے، میرا بھی رب وہ ہے، اس رب نے مجھے عطا کی ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، یاری بھول گیا، سرداری بھول گیا، وزیر اعظم ان کا ہونا بھول گیا، سارے عہدے بھول گیا۔ اس وزیر کو پکڑا، فلم یزل یعذبہ، اس کو سزا دینے لگا کہ میری بادشاہت کا اقرار کر اور آسمان والے کی بادشاہت کا انکار کر۔ لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت گہرے طور پر بیٹھ چکی تھی۔ جب اس نے بہت زیادہ مارا وہ باز تو نہ آیا۔ اس بادشاہ نے پھر پوچھا کہ بتا تجھے یہ پٹی پڑھائی کس نے ہے، تجھے یہ بات بتائی کس نے؟ اس نے کہا جب وہ مار کے کھا کے تھک گیا نا، وزیر تھا، کبھی اس کے اوپر ظلم ہوا ہی نہیں، کبھی ستم ہوا ہی نہیں، تو وہ نازک تھا، تو اس نے بتا دیا کہ مجھے تیرے منہ بولے بیٹے، وہ جو جادوگر بنا رہا ہے نا جس کو، یہ اس بچے نے مجھے یہ پٹی پڑھائی، یہ توحید مجھے اس نے سکھائی۔ اچھا، اب اس بچے کو پکڑ لیا، فلم یزل یعذبہ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اب اس بچے کو مارا، اس بچے کو پیٹا، اس کے اوپر ظلم کیا، بتا تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ بچہ تھا نا،
برداشت نہ کر سکا، اگرچہ اس نے کہا ہوا تھا کہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجبور ہو گیا بچہ۔ اس نے کہا کہ مجھے اس راہب نے بتایا ہے۔ اس راہب کو پکڑ لیا گیا، اس راہب کو لایا گیا اور اس کو کھڑا کیا گیا اور اس کو کہتا ہے اترجی عن دینک، راہب اپنے دین سے واپس آتا ہے کہ نہیں، مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا لا ارجع عن دینک، نہیں بادشاہ، جب تک میں تیرے سامنے نہیں آیا تھا تو نہیں آیا تھا، اور جب تیرے سامنے آ چکا ہوں تو اب توحید کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اللہ کے ساتھ جو میرا گہرا مضبوط تعلق ہے وہ کبھی ٹوٹ سکتا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں۔ بادشاہ نے ڈرانے دھمکانے کی ہر ممکن کوشش کی، جب وہ نہ مانے تو پھر اس نے قتل کا ارادہ کیا۔ آج قتل بہت آسان ہے کہ کسی کو گولی ماری اور قتل ہوا، مقتول کو کتنی تکلیف ہوگی؟ چند سیکنڈ بس، یا چند منٹ بس۔ آج قتل کی دوسری شکل ہے کہ کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، گلے کے اندر پھندا ڈال دیا جائے، چند منٹوں کی بات ہے، اس کے بعد بندہ ختم۔ تیسری شکل تھی کہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، کسی درخت کے ساتھ باندھ کے نیچے سے تیر مارے جائیں یا نیزے پھینکے جائیں، چند گھنٹوں کے اندر یا چند لمحوں کے اندر انسان تب بھی ختم۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا جائے اور خون کے فوارے چھوٹ پڑے، اور یہ بھی چند منٹوں کی بات ہے۔ یقین جانیے یہ چاروں شکلیں قتل کی انسان کے لیے دکھ والی تو ہیں، لیکن زیادہ تکلیف والی نہیں ہیں۔ اس نے جو شکل پسند کی وہ دنیا میں سب سے اذیت ناک شکل پسند کی۔ اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فجیع بالمنشار فجیع بالمعشار فوضع علی مفرق رأسہ، اس نے ایک آرا منگوایا، آرا، اور اس کے سر کے اوپر رکھ دیا۔ آرا کیا ہے؟ ایک آری ہوتی ہے چھوٹی سی جس کے ساتھ لکڑی کاٹتے ہو، دیکھتے ہو کتنی زور سے اور کتنی تیزی سے لکڑی کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے وہ آری، اور اس کے دندے چھوٹے 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 اتنے اتنے دندے ہوتے ہیں۔ اس وقت بڑے بڑے درختوں کو کاٹنے کے لیے، اور آج بھی بڑا آرا ہوتا ہے 6-7 فٹ کا، اس کی دونوں طرف سے پکڑنے والے، اور یہ تقریباً فٹ کا اوپر سے، اور اس کے نیچے انچ 1.5 انچ کے اس کے دندانے، انچ 1.5 انچ کے۔ اور اس وقت کوئی مشینری نہیں تھی کہ لگائے اور منٹ میں کاٹ کے رکھ دے۔ کیا کیا؟ 2 بندوں کو ذرا اونچی جگہ پہ کھڑا کیا، اور ایک کو ایک طرف سے وہ آرا پکڑا دیا اور دوسرے کو دوسری طرف سے پکڑا کر فوضع علی مفرق رأسہ، سر کے درمیان میں رکھ دیا۔ لکڑی ٹھوس ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے اوپر آرا آسانی سے چل جاتا ہے۔ انسان کا جسم یہ لچک دار ہے، یہ چمڑا لچک کھاتا ہے، اس کے اوپر آرا آرام سے نہیں چل سکے گا۔ سر کی ہڈیاں بھی ہیں، تصور میں جا کر دیکھو، ایک بوڑھے راہب کو جب سب کے سامنے کھڑا کیا گیا ہوگا، ایک اللہ کی محبت کی خاطر، ایک اللہ کی توحید کی خاطر، ایک اسلام اور ایمان کی خاطر اس کے سر پہ آرے کو رکھا گیا ہوگا، پھر اس نے حکم دیا ہوگا کہ تو اپنی طرف کھینچ، پھر اس کو کہا کہ تو اپنی طرف کھینچ، وہ آرا چلا ہوگا، جسم کے چیتھڑے اڑے ہوں گے، خون کے فوارے نکلے ہوں گے، سر کو چیرا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، آپ بھی پڑھ لیجئے گا، سر کو چیرا گیا، چہرے تک آیا، چہرے کو چیرا گیا، ناک اور منہ کو آدھا آدھا چیرا گیا، سر اس طرح ہوا ہوگا، پھر گردن تک پہنچے، گردن کو چیرا، سینے تک پہنچے، سینے کو چیرا، ان ہڈیوں تک پہنچے، ہڈیوں کو چیرا، پیڑ تک پہنچے تو انتڑیوں کو کاٹا۔ فوضع فی شقہ، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے اس ایک انسان کو 2 ٹکڑوں میں کر کے زمین پہ گرا دیا گیا۔ سر پہ چلا ہوگا، فوراً جان تو نہیں نکلی ہوگی نا، فوراً جان تو نہیں نکلی ہوگی، چوٹ لگی ہوگی، سر 2 حصے میں پھو رہا ہوگا، چیخیں نکل رہی ہوں گی، سسک رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، لیکن ایک اللہ کی محبت کی خاطر، ایک اللہ کی توحید کی خاطر اس نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اپنے ایمان سے واپس آنا برداشت نہ کیا۔ جب 2 ٹکڑے میں گرا، چیتھڑے اڑے ہوں گے، بوٹیاں نکلی ہوں گی،
چہرے کی کیفیت بدل چکی ہوگی، خون میں لت پت ہو چکا ہوگا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ اس بچے نے زندگی میں اتنا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا، انسانیت نے ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آدھا انسان کاٹ کے یہاں رکھا جائے، آدھا ادھر رکھا جائے۔ صرف جرم کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید اور محبت ہے، اور کوئی جرم نہیں۔ پھر بادشاہ نے اسی پہ اکتفا نہ کیا، اپنے دیرینہ پرانے دوست اور وزیر کو بلایا اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں اس کو کھڑا کیا، کہا اترجیو عن دینک، اب تو بتا کہ اپنے دین سے واپس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سرداری تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وزارت تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ عہدہ تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ مال و دولت تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ والدین اور اولاد تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کعبے کے رب کی قسم، اس کے دل و دماغ میں رگ و ریشے میں اتنا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اور پہلے تو اس نے اپنے اوپر ظلم برداشت نہ کیا اور بچے کا بتا دیا، بچے نے برداشت نہ کیا، راہب کا بتا دیا، لیکن جب راہب کی استقامت کو دیکھا، اس کے ایمان کی پختگی کو دیکھا، اس کے جسم کے دو ٹکڑوں کو دیکھا، پھر اس وزیر کے اندر بھی ایمان غیرت جوش مارنے لگی۔ اس نے کہا فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ اے بادشاہ، جو کر سکتا ہے کر لے، اب تو دنیا کی زندگی کے فیصلے کرے گا، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ اس نے اپنی وزارت کو نہیں دیکھا، اپنے مال و دولت کو نہیں دیکھا، چند دن کی ملی ہوئی آنکھوں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی اولاد کی محبت کو نہیں دیکھا، والدین کے پیار کو نہیں دیکھا، دنیا کے مال و دولت کو نہیں دیکھا، ایک اللہ کی توحید کی خاطر سب کو برداشت کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پھر وہی آرا چلا، سر کٹا، خون کے فوارے نکلے، چیتھڑے اڑے، سر دو ٹکڑے میں ہوا، گردن دو ٹکڑے میں ہوئی، سینہ دو حصوں میں ہوا، اور دو حصوں میں کر کے اس کو بھی زمین پہ گرا دیا گیا۔ اب اس بچے کو لایا گیا، درمیان میں کھڑا کیا گیا، بیٹے بتا تیری کیا کیفیت ہے؟ یقین جانیے کعبے کے رب کی قسم، اس بچے کے سامنے بھی دو راستے تھے، چاہتا تو واپس آ کے کہتا بادشاہ سلامت، میں تمہیں رب مانتا ہوں، لیکن میری کچھ ڈیمانڈ ہے، مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے اپنے غلام اور نوکر چاہیے۔ کعبے کے رب کی قسم، بادشاہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن نہیں، پہلے تو اس نے برداشت نہ کر سکا اور بتا دیا تھا، لیکن جب اب راہب کے دو ٹکڑے دیکھے، اس وزیر کے دو حصے دیکھے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہوا، اس نے بھی کہہ دیا بادشاہ جہاں راہب پہنچ چکا ہے، جہاں وزیر پہنچ چکا ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں بھی اس رب کے راستے میں قربان ہو کے اسی جنت کا مہمان بن جاؤں، اب مجھے یہاں دنیا میں رہنے کا جی نہیں کرتا، جو کرنا ہے کر لے۔ بادشاہ اس بچے کو اپنے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتا تھا، بڑا ذہین تھا، اور بادشاہ نے تو اپنے لیے رکھا تھا کہ میری بادشاہت کو قائم رکھے گا، جادوگری کے ساتھ میرا دست و بازو بنے گا۔ بادشاہ اس بچے کو گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس نے کہا ذرا 2-3 اور حربے اختیار کر لیں، شاید بچہ ڈر جائے، بچہ ہے ذہن کا کچا ہے، شاید واپس آ جائے۔ اس نے کہا بلاؤ فوجیوں کو، بلاؤ فوجیوں کو، پکڑ لو اس کو، لے جاؤ اونچے پہاڑ کی چوٹی پر، جب نیچے دیکھے گا تو ڈر تو لگے گا نا، ہے بھی تو بچہ نا، اوپر سے زمین کی طرف دیکھے گا، کھائیاں نظر آئیں گی، پھر وہاں جا کر پوچھنا کہ بتا بادشاہ رب ہے کہ نہیں، نفع نقصان کا مالک ہے کہ نہیں، اگر وہ مان جائے تو اس کو واپس لے آنا، نہ مانے تو وہاں دھکا دینا، گر جائے گا، مر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے پکڑ لیا، 2-4 آگے، 2-4 پیچھے، 2-4 دائیں، 2-4 بائیں، پورے حصار کے اندر اس چھوٹے سے بچے کو، جرم کیا ہے؟ ایک اللہ کی محبت، جرم کیا ہے؟ ایک اللہ کی توحید، جرم کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب اس بچے کو جب لے جایا جا رہا ہے، کہتا ہے خدایا تو جانتا ہے میں ان سے بھاگ سکتا؟ نہیں بھاگ سکتا۔ میں ان کا مقابلہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تیرے سامنے تو ساری دنیا عاجز اور مجبور ہے۔ اللہم اکفینیہم بما شئت وکیف شئت، اے اللہ
اب تو ہی مجھے بچا کے دکھا اور ان کو مار کے دکھا، تو ہر شے پہ قادر ہے، فعال لما یرید ہے، لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت۔ اگر تو دینے پہ آئے تو روک کوئی نہ سکے، تو روکنے پہ آئے تو دے کوئی نہ سکے، تو مارنے پہ آئے تو بچا کوئی نہ سکے، تو بچانے پہ آئے تو مار کوئی نہ سکے۔ خدایا یہ سارے دنیا کے بادشاہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہیں، اب تو بچا کے دکھا، یہ اپنے فوجیوں کو بچانے کے لیے تیار ہیں، تو اب ان کو مار کے دکھا تاکہ تیری طاقت کا، تیری توحید کا دنیا کو پتہ چل جائے۔ پھر میرے رب کو جب پکارا گیا دکھوں کی گھڑی میں، پریشانی کے اس عالم میں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، اس اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوا کرتے۔ میرے رب نے زمین کو حکم دیا، زمین ہل، زلزلہ لا، زمین ہلی، زلزلہ آیا، پہاڑ حرکت میں آیا۔ میرے رب نے اس پہاڑ کو کہا سب کے پاؤں اکھاڑ دے، بچے کے پاؤں جما دے۔ پہاڑ ہلا، سب فوجیوں کے پاؤں اکھڑے، کوئی سنبھل نہ سکا، کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں، کوئی آگے، کوئی پیچھے۔ بڑے ماہر، بڑے ٹریننگ یافتہ فوجی تھے، سنبھل کوئی نہ سکا، پاؤں کسی کے نہ اٹک سکے، سارے گرتے گئے اور مرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پہ قادر ہے نا، ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، بچے کے پاؤں جما دیے۔ جب وہ مر گئے، بچہ بچ گیا۔ اب اس بچے کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دوڑ جائے، بھاگ جائے، جان بچائے، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے واپس بادشاہ کے پاس جائے۔ اگر یہ دوڑ جاتا تو شاید بادشاہ سمجھتا کہ سارے ہی مر گئے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کا پھر نغمہ بادشاہ کے دربار میں کون بولتا؟ اس بچے نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے دیکھا، ارے تو ہاں میں، ارے باقی، اس نے کہا یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں، جب وہ بچانے پہ آئے تو تو مار نہیں سکتا، وہ مارنے پہ آئے تو تو اپنے بچا نہیں سکتا۔ یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہر شے پہ قادر قدیر کون ہے؟ ایک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، ساری دنیا کا خالق، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، اسی کی دعوت تمہیں میں دینے آیا ہوں، یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں۔ بادشاہ کو غصہ چڑھا، کہنے لگا اچھا وہ مر گئے؟ کہتا ہے مر گئے۔ تو بچ گیا؟ کہتا ہے بچ گیا۔ کہتا اب تیرا ایسا علاج کروں گا کبھی تو بچ نہیں سکے گا، پہاڑ پہ تو کوئی بھی چڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اتر سکتا ہے، پہلی مرتبہ بھی ہے، لیکن اب تمہیں وہاں ماروں گا جہاں سے تو واپس نہیں آ سکے گا۔ کہا بلاؤ جلدی سے بڑے بڑے ماہر تیرنے والے فوجی بلاؤ، اور ان کو کہو اس بچے کو پکڑیں، کشتی میں بٹھائیں، دریا یا سمندر میں لے جائیں، اور قریب اس کے درمیان کے قریب جا کر اس سے پوچھو کہ اب بتا نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ جب وہاں مجھے مان لے بادشاہ کو رب تو لے آنا، نہیں تو اس کو گرا دینا۔ جب گرے گا پھر یہ تیر کر واپس آ سکتا، کیونکہ اس نے تو تیرنا سیکھا ہی نہیں۔ پکڑ لیا گیا اس بچے کو، صرف ایک اللہ کی توحید کے جرم میں پکڑ لیا گیا۔ کیا موقع ہوگا، چھوٹا سا بچہ، کھیلنے کی عمر، ابھی جوانی بھی نہیں پہنچی، لیکن ایک اللہ کی توحید کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ پکڑ لیا گیا، کشتی میں بٹھا لیا گیا، کشتی چلنے لگی۔ اب پھر اس نے آسمان والے سے تعلق جوڑا، خدایا تو دیکھ رہا ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا، میں نے ان کا کچھ چرایا تو نہیں ہے نا، میں نے ان کو کچھ غلط تو نہیں بولا نا، صرف تیری توحید کے ڈنکے بچا رہا ہوں نا۔ اے اللہ اب پھر یہ مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، اللہم اکفینیہم بما شئت وکیف شئت، خدایا جیسے چاہتا ہے تو بچا کے دکھا، تیری تدبیروں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن تو ہر شے پہ قادر اور قدیر اللہ ہے۔ ہاں واقعتاً قادر اور قدیر ہے، وہ وہی ہے نا جب آگ جل رہی تھی، دنیا اس سے دور ہو رہی تھی، پرندے اس کے اوپر سے نہیں گزرتے تھے، دنیا اس کے قریب نہیں آتی تھی کہ جو قریب آیا وہ جل جائے گا، بھونا جائے گا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، آسمان والے نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، گلو گلزار بن جائے، دنیا سمجھتی جل جائیں گے، لیکن جب بچانے پہ آئے تو کوئی مار سکتا نہیں، مار سکتا، مارنے پہ آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔
اب اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں ذرا تیز چلو، پانی کو حکم دیا ذرا تو لہریں بنا، چھلے بنا، موجے بنا، لیکن بنانی ایسی ہیں کہ وہ سارے گر جائیں لیکن بچہ نہ گرے، ہچکولے آئیں، طوفان آئیں، ایسے موجے آئیں کہ دائیں جھکے تو ایک فوجی گرے، بائیں جھکے تو یہ گر جائے، لیکن درمیان میں بچہ جم جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اس نے ایسا کیا، کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ بڑے بڑے ماہر تیراک تھے، آج ان کے ہاتھ کام کرنے چھوڑ گئے، پاؤں کام کرنے چھوڑ گئے، تیراکی ان کو بھول گئی، اور وہ پانی کے اندر غرق ہو گئے، مر گئے، سارے ختم ہو گئے۔ اب ایک اکیلا بچہ بچ گیا، اب اس کو تو کشتی چلانی نہیں آتی۔ آسمان والے نے ہواؤں کو حکم دیا ذرا اس کے لیے راستے کو ہموار کرو۔ وہ کشتی میں بیٹھا، ہواؤں نے دھکا لگایا اور کشتی کو آسمان والے رب نے خود ہی اپنی رحمت سے کنارے تک پہنچا دیا۔ کنارے سے اترا تو پھر دو راستے تھے، بھاگ جاتا یا بادشاہ کے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کا پیغام سناتا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، اوئے تو، ہاں میں بادشاہ، یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میرا ایک اللہ ہے جو ہر شے پہ قادر اور قدیر اللہ ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، ساری دنیا بے بس ہے، اس کے سامنے سب مجبور ہیں، وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں، وہ جو کرنے پر آئے کوئی اس کو روک سکتا نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ساری دنیا لاکھ برا چاہے، جب تک آسمان والا نہ چاہے تو کچھ بال بھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو تمہیں بتانے آیا ہوں۔ بادشاہ پھر غصے میں آیا، اس نے کہا بادشاہ بات سن میری، کیا اتنے لمبے چوڑے چکر کرنے، تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مارنا، پکی بات ہے میرے مارنے کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ہے، تو کہتا ہے طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تو مر جائے گا؟ مر جاؤں گا۔ طریقہ کیا ہے؟ کہتا ہے مجھے ایک اونچے درخت پہ سولی دے دے، میرے ترکش سے تیر لینا، میں تمہیں دو جملے کہوں گا، اس کو پڑھنا ہے، اور ساری رعایا کو جمع کر کے ان کے سامنے مجھے وہ تیر مارنا، میں مر جاؤں گا۔ اس نے کہا ہے اتنا آسان؟ یہ تو کام ہی کوئی نہیں، پہلے میرے فوجی مرے، پھر میرے فوجی مرے، میری بستی ہوئی، میری توہین ہوئی، دنیا کے سامنے یہ دنیا کا بادشاہ اور دنیا کا رب ذلیل ہوا، تو اب تو یہ کام ہی بڑا آسان ہے کہ رعایا کو اکٹھا کرتا ہوں، ترکش سے تیر لیتا ہوں، دو لفظ پڑھتا ہوں، تجھے ماروں گا، مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، اور تیری یہ دعوت، تیری یہ پٹیاں کسی اور تک نہیں پہنچے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سب کو جمع کر لیا، سارا علاقہ محلہ پوری رعایا جمع ہو گئی، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اونچے درخت پہ جا کے باندھ دیا گیا، اس کے ترکش سے تیر لیا، بادشاہ نے اونچی آواز سے کہہ دیا بسم اللہ ربی حاذ الغلام، اپنی کمان پہ رکھ کے تیر مارا، تیر کا نشانہ بچے کی کن پٹی پہ لگا، سد گئی، حدیث میں الفاظ ہیں، یہاں لگا تھا، بچے کو درد ہوئی، خون کے قطرے نیچے گرے، اس نے اپنے ہاتھ کو زور سے یہاں رکھا، خون نیچے گیا، روح اوپر گئی، آسمان والے نے پکڑ کے جنت میں پہنچا دی، بچہ فوت ہو بچہ۔ جب سارے میدان نے دیکھا کہ بادشاہ نے پڑھا کیا ہے بسم اللہ رب حاذ الغلام، بادشاہ پہلے مارنا چاہتا تھا، فوجی مر گئے، بچہ نہ مرا، پھر مارنا چاہتا تھا، فوجی مر گئے، بچہ نہ مرا، اب اس نے نام کس کا لیا ہے؟ بچے کے رب کا۔ تو سارا میدان یہ گونج اٹھا، پکار اٹھا، آمنا بربی حاذ الغلام، آج کے بعد ہم بھی اسی کو اپنا رب مانتے ہیں جو بچے کا رب تھا، ہم دنیا کے معبودوں سے انکار کر کے ایک اللہ کی توحید اور محبت کا اقرار کرتے ہیں، ہم بھی اسی رب کو مانتے ہیں جس رب کو یہ بچہ مانتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اب اس کو سمجھ آئی کہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے ہاتھ کر گیا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی دعوت کسی تک نہ پہنچے، لیکن اس نے تو ایک دم سے سارے معاشرے کو توحید کا کلمہ پڑھا دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہوا اور پریشان ہوا کہ میں تو یہ چاہتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا اگر یہ زندہ رہا شاید کچھ لوگ اس کی بات مان لے، تو میں نے تو اس وجہ سے مارنا چاہا کہ دنیا تک اس کا پیغام، لیکن اس نے تو سب کو اکٹھا کر کے ایک دم سے پورے معاشرے کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، ہر گلی کے کنارے پر ایک ایک خندق کھدوائی، گڑھا کھدوایا، گہرا گڑھا، گہرا خوب گہرا گڑھا کھدوایا، اس میں ایندھن ڈالا،
آگ کے الاؤ لگائے، آپ کے بھانگڑ مچا دیے اس نے، اور پھر ہر گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر والد بھی، والدہ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بچے بھی، جوان بھی، سب کو باہر نکال کے کھڑا کیا جاتا، اس سے پوچھا جاتا بتاؤ بادشاہ رب ہے یا نہیں؟ اگر کہتے رب ہے تو چھوڑ دیا جاتا، کہتے نہیں تو اس آگ میں پھینک دیا جاتا۔ باپ کے سامنے بیٹا بھی جل رہا تھا، ماں کے سامنے بیٹیاں جل رہی تھیں، اولادیں اس کے اندر چھلانگ لگا رہی تھی، ایک اللہ کی توحید کی خاطر۔ یقین جانیے سالوں کے مسلمان نہیں تھے، سالوں نہیں گزرے تھے، مہینے نہیں گزرے تھے، ہفتے نہیں گزرے تھے، ایک دن کی بات تھی، ایک دن کی ایمان کی پختگی تھی، اللہ کی محبت تھی، پورے خاندان اس آگ میں جلنے لگے، آگ میں گرنے لگے، آگ میں جانے لگے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنے مال و دولت کی پرواہ نہ کی، اپنے سٹیٹس کی پرواہ نہ کی، آئے اور اس میں چلتے گئے، پورے خاندان آگ میں جل رہے تھے، جنت میں پہنچ رہے تھے، آگ میں جل رہے تھے۔ جسم کو تو تکلیف ہوتی تھی نا، سسکیاں تو نکلتی تھی نا، آہیں اور ان کی آوازیں تو نکلتی تھی نا، چیخ تو انسان مار ہی دیتا ہے نا جب پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی کسی کی چیخ سن کر پیچھے نہ ہٹا، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں اور قرآن میں بھی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اللہ فرماتے ہیں انتقام صرف ایک وجہ سے تھا کہ ایک اللہ کی توحید ان کے اندر آ گئی، آسمان و زمین کے بادشاہ کو اپنا رب ماننے لگے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، نہ مال کا تنازع، نہ اولاد کا تنازع، نہ جائیداد کا تنازع، نہ عہدے کا تنازع، کوئی اختلاف نہیں تھا، ایک اللہ کی محبت اور توحید کے اوپر ان کو یہ ظلم ستم کیا جا رہا تھا۔ ایک وقت یہ بھی آیا، گھر سے عورت نکالی گئی، کس کو رب مانتی ہے؟ آسمان والے کو مانتی ہوں، بادشاہ کو رب مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہوں۔ پھر پکڑ لیا اس کو، کہا یہ آگ ہے، اس میں تمہیں گرنا پڑے گا، تیری زندگی کا آخری وقت اور لمحہ آ چکا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ عورت تو تیار تھی، لیکن ہوا کیا، اس کے ہاتھ میں چند مہینے کا ایک پھول تھا، بچہ تھا۔ اب وہ اس بچے کو دیکھ کر اور آگ کو دیکھ کر ذرا تھوڑی سی چچک گئی، ٹھہر گئی، ذرا سوچنے پہ مصروف ہوئی، سوچ یہ رہی ہوگی خدایا پیچھے چھوڑ کے جاؤں تو کس کے پاس؟ پیچھے ایمان والے تو سارے یہاں آ رہے ہیں، اور اگر چھوڑوں کافروں کے پاس یہ میرا دل ایمان گوارا نہیں کرتا، اور اگر لے کے جاؤں آگے میں تو جیسے بھی جلوں گی، لیکن جب یہ میرے جگر کا ٹکڑا چیخ مارے گا میں کیسے برداشت کروں گی، اور یہ پھول اس آگ میں کیسے جلے گا، اور اس کے نرم جسم کو آگ کیسے اکھیڑ کے اور اس کو پاش کر کے رکھ دے گی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں جب سوچ رہی تھی تو آسمان والے رب نے کہا بول، اب بولنا بچے، بول، اپنی ماں کو بتا دے۔ پھر وہ بچہ ماں کے ہاتھوں میں بولا اسبری یا اماں فإنک علی الحق، اے میری ماں اب یہ صبر کا مقام ہے، میری پرواہ نہ کر، ایک اللہ کی محبت کی خاطر، ایک اسلام اور ایمان کی خاطر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کے اوپر قائم رہ کے اپنی جان کا نذرانہ دے دے۔ اے میری ماں تو صبر کر، دیکھنے میں یہ آ گئے، یہ چند لمحے ہیں، پھر ہمیشہ کی جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اے ماں تو آج حق پر ہے تو صبر کر، دنیا کی طرف نہ دیکھ، مال کی طرف نہ دیکھ، گھر کی طرف نہ دیکھ، اور اولاد کی طرف بھی نہ دیکھ، ذرا کود پڑ لے، اپنی جان کا نذرانہ دے دے۔ جب بچہ بولا ماں کو حوصلہ ملا، ماں اس آگ میں گئی، اللہ نے ان کے تذکرے قرآن میں کر کے رہتی دنیا تک ہمیں نصیحت بنا دیا۔ اب غور کریں، اگر آپ بچے ہو تو اس بچے کے اوپر غور کرو، اس نے اپنے بچپن کو بہانہ نہیں بنایا، اور ایک اللہ کی محبت اور توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، سودے بازی نہیں کی۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ یقین ہے
بادشاہ اس بچے پہ جتنا اعتماد کرتا تھا، اگر وہ بچہ دنیا کا مال و دولت مانگتا تو بادشاہ اس کو ضرور دے دیتا۔ اب اگر تم جوان ہو تو اس وزیر کو دیکھ لو جس نے اپنی وزارت کی پرواہ نہ کی اور اپنے مال و دولت کی پرواہ نہ کی، اور اپنی نئی زندگی جو آنکھوں کی زندگی ملی تھی اس کی بھی اس نے پرواہ نہ کی، اور اس نے ایک اللہ کی محبت کی خاطر جان کا نذرانہ دے دیا۔ اگر بوڑھے ہو تو اس جھکی کمر کے راہب کو دیکھ لو جس نے اپنے اعضاء کی کمزوری کے باوجود، اپنے کمزور جسم کے باوجود اپنے ایک اللہ کی محبت میں بے وفائی نہ کی، اور اس نے اللہ کی محبت کی خاطر جان کو دو ٹکڑوں میں جسم کو کروا کے ایک اللہ کی محبت کا سچا دعویٰ ثابت کر دیا۔ اگر عورت ہے تو وہ کمزور ہونے کا دعویٰ مت کرے، وہ اس عورت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ ہاں اگر آج دنیا میں اس طرح کا بادشاہ تمہارے ایمان کو چیک کرنے والا نہیں تو بڑے راستے ہیں جو تیرے ایمان کو چیک کریں گے۔ جوانوں کے سامنے جب جوانی کے اندر کمائی کا موقع آئے گا تو دو قسم کی اس کو نوکریاں ملیں گی، ایک حرام کی ہے، ایک سود کی ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن پیسہ اس میں زیادہ ہے، اور دوسری محنت ہے، مشقت ہے، پیسہ اس میں تھوڑا ہے۔ اب دنیا کیا کرے گی؟ حرام کی کمائی لے لو، بینک کی نوکری لے لو، سود کے پیسے لے لو اور بینک کے اندر لگ جاؤ یا حرام کمانے لگ جاؤ، پھر کہو قاری صاحب بس دعا کرو اس سے اچھی نوکری مل جائے گی تو میں چھوڑ دوں گا۔ ارے اللہ کے بندے، اس سے اچھی ملے گی تو چھوڑے گا، اگر نہیں ملے گی تو پھر کہتا ہے اس سے اچھی ملے گی، یعنی اچھی ملے گی تو تو نے ویسے ہی چھوڑ دینی ہے، پھر اللہ کا نام کیا لیتا ہے؟ اگر اس سے پیسے زیادہ ملے تو تو ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ آج تیرے پاس یہ موقع بھی آئے گا، تیرے اپنے شادی کا موقع آئے گا یا تیری اولاد کی شادی کا موقع آئے گا۔ ایک طرف یہ کہا جائے گا یہ بیٹا بے نماز ہے، بے دین ہے، بے روزے ہے، روزے نہیں رکھتا، شرک بدعت میں مبتلا ہے، لیکن اس کی سیلری بڑی ہے، اس کا مقام بڑا ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، بنگلے ہیں، فارم ہاؤس ہے، سب کچھ ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہوگا اس کی اپنی نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ دہاڑی اور مزدوری کرتا ہے، لیکن پہلی صف کا نمازی ہے، توحید ایمان کی لاج اور عزت رکھنے والا ہے۔ قاری صاحب بات یہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر آج تم نے دنیا کو ترجیح دے دی اور دنیا کی محبت تمہارے اوپر غالب آ گئی، پھر تم نے صرف یہ فیصلہ نہیں کیا بلکہ نسلوں کی بربادی کا فیصلہ کیا اور اپنے ایمان کا سودا کیا ہے۔ آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں ایک اللہ کی محبت کی خاطر ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزارت کے عہدے قربان کر دیے گئے، اپنی بڑھاپے کو قربان کر دیا گیا، اپنی جوانیوں کو قربان کر دیا گیا، اپنے بچپن کو قربان کر دیا گیا جس نے دنیا میں ابھی کچھ نہ دیکھا تھا، اور عورتوں نے اپنے پھولوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ ہو، اور وہ ایسی محبت ہو کہ اس محبت کے مقابلے میں کوئی شے رکاوٹ نہ بن سکے، اور کبھی تم اپنے ایمان اور توحید کا سودا نہ کرو اور اس کے اوپر کمپرومائز نہ کرو۔ اسی پہ جیو، اسی پہ مرو، اسی میں کامیابی، اسی میں کامرانی ہے۔ اگر اپنے ایمان کا سودا کیا پھر دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اور اسی طرح ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔